گئے تھے، اس لیے سبیل لگائی گئی ہے کہ آپ ان کے نام پر پانی پی پی کے آفر کے مریں۔ محبت ہے تو ان کی محبت کے اندر آپ روزہ رکھیں، آپ کو بھی پیاس کی حدت اور شدت اور تلخی محسوس ہو، جس طرح آپ ان کی محبت اور عشق کے اندر اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں کہ امام حسین کو تکلیف پہنچی تھی، انہیں نیزوں سے، چھریوں سے، برچھوں سے، تلواروں سے مارا گیا تھا، تو آپ بڑے عاشق بن کر کے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ساری تکلیفیں دیتے ہیں، تو ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک بھوک اور پیاس کی تکلیف بھی برداشت کر لیا کریں تاکہ عشق سلامت رہے۔ بلکہ میرا ذرا محبت سے اس سے آگے تھوڑا نظریہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پورے جسم کے اوپر تکلیف دی گئی تھی اور آخر کے اوپر جو ہے وہ گردن کاٹ کر کے شہید کر دیا گیا تھا، تو عشق تو تب ہی پورا ہوگا جب کوئی عاشق اس حد تک گزرے کہ پورے جسم کے اوپر چھریاں مارنے کے بعد اپنی گردن کے اوپر چھری چلا لے۔ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، عشق سلامت رہے جی۔ وہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب ہمارے ایک بڑے خطیب ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماتم جائز ہے، تو فرمانے لگے کہ جائز ہے۔ اب لوگ ذرا حیران ہوئے کہ جی ماتم جائز، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو اپنے رخسار پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور اپنے جسم کے اوپر آہ و بکا کر کے جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے، فلیس منا، ہماری امت کے ساتھ اس کا کسی قسم کا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ شاہ جی آپ نے کہہ دیا کہ ماتم جائز ہے، کہا سنو کس کے لیے جائز ہے؟ اس کے لیے جائز ہے جس کے سینے کے اندر صحابہ کے لیے قدورت اور نفرت اور بغض بھرا ہوا ہے، اس کو صرف ہاتھوں سے نہیں پیٹنا چاہیے، اس کو تو جوتوں سے پیٹنا چاہیے۔ جس دل کے اندر صحابہ کا بغض ہو، اس کا علاج ہی جوتے ہیں۔ اب اگلی بات میں کروں گا ایک بات، اب یہاں پر ایک بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ